بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہتی اکھیوں سے مسکراتے لبوں تک، ایپیسوڈ نمبر 2، قسط نمبر 2۔ اس نے اپنی ساری ہمت جمع کی اور موبائل فون اٹھا کر اس خبیث شخص کو بلاک کر دیا، چیٹ ڈیلیٹ کی اور وضو کرنے چلی گئی۔ وہ جانتی تھی وہ رب ہی اس کی مشکل آسان کر سکتا ہے، اس کی عزت کو بچا سکتا ہے، اس کو رسوا ہونے سے روک سکتا ہے۔ اس کی بے چینی، اس کی بے بسی اس کا رب ہی جانتا تھا، اور وہ اپنے رب کے سامنے ہر بات بلا جھجک کہے جا رہی تھی۔ اللہ بھی تو اپنے بندوں سے بہت محبت کرتے ہیں، اور پھر جب بندہ ٹوٹ کر اللہ سے جڑتا ہے تو خالص ہو کر جڑتا ہے۔ اللہ بھی پھر اسے تنہا نہیں چھوڑتے، اسے سہارا دیتے ہیں، اسے گرنے سے بچاتے ہیں۔ وہ اللہ سے گفتگو کرتے کرتے نہ جانے کب سو گئی۔ صبح جب آنکھ کھلی تو وہ بہت پرسکون تھی، نہ جانے ایک خوشگوار احساس تھا۔ جائے نماز پر ہی سوئے، ایک کروٹ ایسے اکٹھے سے ہو کر سونے سے چاہیے تو تھا کہ اسے تھکاوٹ ہوتی، مگر وہ بڑا ہی ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ ٹائم دیکھا تو 3 بج رہے تھے، جیسے اللہ نے اسے بلایا ہو کہ میری بندی مجھ سے ملاقات کا وقت ہے، جو مانگنا ہے مانگ، میں عطا کروں گا۔ وہ اٹھی اور وضو کر کے تہجد پڑھنے لگی، پھر اللہ سے دعائیں کرنے لگی۔ اسے اللہ سے دعائیں مانگنے میں بہت سکون محسوس ہونے لگا تھا، ایسا سکون اسے کبھی محسوس نہیں ہوا تھا۔ اس کا اپنے رب سے ایک تعلق بن گیا تھا، جیسے وہ اس کی ہر بات سنتا ہے، جواب دیتا ہے، وہ بھی بلا جھجک ہر بات کہتی رہتی اور اس کا رب بھی سنتا رہتا۔ آج پھر وہ مسکراتی ہوئی یونیورسٹی کے لیے تیار ہو کر ناشتے کی ٹیبل پر آئی۔ ٹی وی آن تھا مگر میوٹ پہ لگا تھا۔ ناشتہ کرتے کرتے اچانک اس کی نظر اسکرین پر پڑی۔ اس کا نوالا ہاتھ سے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ واپس پلیٹ میں گر گیا۔ وہ کرسی سے اٹھی اور اپنے کمرے کا ٹی وی آن کیا۔ کوئٹہ سے وحاظ نامی لڑکا جو لڑکیوں کو بے وقوف بنا کر ان کی تصویریں ہتھیاتا تھا اور پورن ویب سائٹ کو فروخت کر دیتا، آج مجرم وحاج کو پولیس نے اریسٹ کر لیا ہے اور اس کی ساری ڈیوائسز کو جلا کر سارا ڈیٹا ضائع کر دیا گیا ہے۔ اسے یہ سب خواب لگ رہا تھا، وہ روئے جا رہی تھی، یہ خوشی کے آنسو تھے۔ اس کے رب نے اسے بچا لیا تھا رسوا ہونے سے۔ وہ جلدی سے نوافل ادا کرنے کھڑی ہو گئی، اپنے رب کا شکر ادا کرنے لگی۔ آج اسے معلوم ہوا تھا کہ معجزے آج بھی ہوتے ہیں۔ رب کی ذات پر یقین میں بے حساب اضافہ ہوا تھا۔ وہ خوشی خوشی یونیورسٹی گئی، مگر سہیلیوں سے اسے کوئی خاصی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ کوشش کرتی کہ فیل نہ ہی ہونے دے، مگر پھر بھی اس کے رویے میں آئی تبدیلی سب کو دکھ رہی تھی۔ ایسے ہی دن گزرتے گئے۔ ایک دن وہ یونیورسٹی سے گھر آئی تو اس کی امی نے اس کی شادی کی بات کی۔ وہ خاموش رہی، کہتی بھی تو کیا، بیٹیاں اس معاملے میں خاموش ہی رہتی ہیں اور ان کی خاموشی کو ہاں ہی سمجھا جاتا ہے، حالانکہ ہر خاموشی ہاں نہیں ہوتی۔ یونیورسٹی میں ایک لڑکا اسے پسند کرنے لگا تھا، مگر اس کی بے باکی سے وہ بھی بہت ڈرتا تھا۔ وہ شریف گھر کا تھا، اسے اپنی دلہن بنانا چاہتا تھا۔ اسی لڑکے نے اس کے گھر رشتہ بھیجا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آئی، کیا میں اس قابل ہوں کہ کوئی مجھ سے شادی کرے؟ وہ اپنے آپ سے سوال کر رہی تھی۔ میں اچھی لڑکی نہیں ہوں، کوئی عزت دار مرد مجھے کیسے اپنا سکتا ہے؟ میں کیسے کسی کی عزت بن سکتی ہوں؟ اس کا ماضی ایک بار پھر اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اسے ڈر لگتا تھا کہ اس کے ہونے والے شوہر کو اگر اس سب کے بارے میں پتا چلا تو وہ کیا سلوک کرے گا اس کے ساتھ۔ وہ تو کبھی برداشت نہیں کرے گا اور سب کو بتا دے گا۔ بہت سے سوال اس کے ذہن میں گونج رہے تھے۔ آخر میری کوئی غلطی بھی تو نہیں تھی، مجھے کسی نے بتایا ہوتا تو میں کبھی نہ کرتی ایسا۔ مجھے موبائل کا صحیح استعمال نہیں بتایا کسی نے۔ وہ اپنے آپ سے باتیں کر رہی تھی۔ شاید مجھے اپنا ماضی بھول جانا چاہیے، ہاں مجھے اپنا ماضی بھول جانا چاہیے۔ وہ کشمکش میں تھی۔ اگلے دن یونیورسٹی پہنچتے ہی اس کی سہیلیوں نے اسے چھیڑنا شروع کر دیا۔ اس کا ری ایکشن کچھ خاص نہ تھا۔
وہ صرف مسکرائی تھی، وہ بھی کنفیوژن میں۔ یونیورسٹی سے واپسی پر وہ سوچوں میں گم چلی آ رہی تھی کہ ایک لڑکے نے اس کا راستہ روک لیا۔ اس نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور راستہ بدل کر چلنے لگی، مگر وہ پھر اس کے سامنے آ گیا۔ مسئلہ کیا ہے آپ کے ساتھ؟ وہ سختی سے گویا ہوئی۔ وہ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ ناک کھجاتے ہوئے دھیمی سی آواز میں بولا تھا، وہاج کو جانتی ہو؟ وہ چونکی تو بہت تھی، مگر حاضر دماغی سے کام لیتے ہوئے بولی، کون وہاج؟ میں کسی وہاج کو نہیں جانتی، میرا راستہ چھوڑیے آپ۔ وہ پھر سے راستہ بدل کر جانے لگی کہ اس لڑکے نے اپنے موبائل فون کی سکرین آن کر کے اس کے سامنے کر دی۔ یہ وہاج اور آپ کا اس کے ساتھ رہا تعلق؟ جانتی نہیں وہاج کو؟ بڑے خفیہ لنک ہیں اس کے، اور خصوصاً تمہاری ایڈیٹڈ پکس اس نے مجھے بھی سینڈ کی تھی۔ ڈیٹا تو ضائع ہو گیا، مگر تمہاری تصویریں تو رہ گئیں۔ وہ اس پر طنز کرتا ہوا بولا، اپنی بکواس بند کرو اور ابھی اسی وقت میری نظروں سے دفع ہو جاؤ۔ جب تمہارا ہاتھ پکڑا گیا تو تم بس نکلو گے؟ خیر منا لو اپنی۔ اور ہاں، جب پتا ہے کہ تصویریں ایڈیٹڈ ہیں تو پھر اتنی بکواس کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی ہے؟ کسی اور کو کرو بلیک میل، دفع ہو جاؤ۔ وہ یہ کہہ کر فوراً تیز تیز قدم بڑھاتی گھر کی طرف نکل گئی۔ اب ایک اور آزمائش، اور وہ بھی اپنے شہر، اپنی یونیورسٹی میں۔ اللہ کیا کروں، کہاں جاؤں؟ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی سوچ رہی تھی، یا اللہ، پہلے بھی آپ نے ہی مدد کی تھی، اب بھی آپ ہی مدد کریں گے۔ میں تو بہت کمزور، بہت ہی بے بس ہوں۔ وہ ہاتھ اٹھا کر اپنی عاجزی اور اپنے رب کی بڑائی کا اقرار کرنے لگی۔ کمرے سے باہر آئی تو اس کی والدہ حال میں بیٹھی ہوئی تھیں، ان کے پاس جا بیٹھی۔ بیٹا، آپ کی بات کیا پکی ہو گئی؟ آپ تو جیسے خاموش ہی ہو گئیں۔ ٹھیک ہے، گھر سے جانا اور اگلے گھر ایڈجسٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، مگر کچھ تو ہم سے بات کرو۔ ایسے خاموش تو مت جاؤ، ہنسو کھیلو، بات چیت کرو۔ ابھی تمہاری بہن کا فون آیا تھا۔ ہاں، کیا کہہ رہی ہیں آپ امی؟ وہ ابھی جیسے گہری سوچ سے نکلی ہو۔ بیٹا، تمہاری آپی کا فون آیا تھا، تم سے بات کرنا چاہ رہی تھی، کبھی ان سے بھی بات کر لیا کرو۔ بول رہی تھی شادی سے کافی دن پہلے ہی آ جائے گی، لاڈلی بہن کی شادی جو ہے، اور بات کر لینا اس سے، بار بار کہہ رہی تھی۔ تم تو فون ہی نہیں کرتی، اور وہ کر لے تو اٹھاتی نہیں۔ جی امی، میں اپیا سے ضرور بات کر لوں گی، میں تھکی ہوئی ہوں، اپنے کمرے میں چلتی ہوں۔ وہ مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف پلٹی، نماز پڑھی اور جونی کا کام نمٹانے لگی۔ اگلے دن واپسی پر پھر اسی لڑکے سے واسطہ پڑا، جیسے تیسے کر کے جان چھڑوا کر آئی۔ اس کے لیے خطرہ بڑھتا جا رہا تھا، دن با دن مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ دن گزرتے گئے، وہ لڑکا اس کو تنگ کرتا رہا۔ اب اس نے دھمکی دینا شروع کی، مگر رائکا نے اس کی ایک نہ سنی۔ آخر اس نے اس کی وہ پکچرز ویب سائٹ کو فروخت کر دی۔ رک جاؤ، ایک آواز اس کا پیچھا کرتی اس کے قریب آئی۔ یہ دیکھ لو اپنا انجام۔ میری بات مانتی تو بات ہم دونوں کے درمیان رہ جاتی، مگر اب ہاتھ سے نکل گئی، سمجھو دنیا بھر میں پھیل گئی۔ وہ اس کے قریب ہو کر موبائل سکرین اس کے سامنے کرتے ہوئے دھیرے سے بولا تھا، پکچرز اپلوڈ ہو رہی ہیں۔ پکچرز اپلوڈ ہو رہی تھی۔ رائکا اس صدمہ کو برداشت نہ کر سکی اور بے ہوش ہو کر وہیں گر پڑی۔ وہ لڑکا وہاں سے فوراً فرار ہو گیا۔ کس نمبر 3 دیکھنے کے لیے چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا فی الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔